يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ سب جانتے ہیں کہ آج جو انگریزی تاریخ ہے وہ 1 اپریل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں عیسائی دنیا کے اندر کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آج ہی کی تاریخ کو اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اپریل فول یہ مسلمانوں کا یا اسلامی شعار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے بہت سارے واقعات اس طرح کے رونما ہوتے ہیں کہ ہمارے ہی ایمان والے بھائی، مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مسلم کہنے والے خود اس میں ملوث ہیں، خود اس کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے وہ طبقہ جو علم دین سے بہت دور ہے، علم دین سے واقفیت نہیں رکھتا، وہ طبقہ اس کے اندر بہت زیادہ ملوث اور بہت زیادہ شامل نظر آتا ہے۔ آج کل شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا کہ جس کے بچے اسکول نہ جاتے ہوں، کالج نہ جاتے ہوں، اور وہاں پر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہر دھرم کو ماننے والے، ہر مسلک سے جڑنے والے بچے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ عیسائی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کا مزاج رکھنے والے، ہر طرح کی سوچ رکھنے والے، ہر طرح کی فکر رکھنے والے بچے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ہماری اولاد ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اسی طرح کھانے پینے میں شامل ہو کر بہت ساری باتیں سیکھ لیتی ہے اور دین الہی سے بہت زیادہ دور ہو جاتی ہے، جس کے بنیاد پر یہ اپریل فول کا جو معاملہ ہے بہت کثرت کے ساتھ ہمارے درمیان داخل ہو چکا ہے، اور ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، اس کو فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمیں دھوکہ دے دیا، بہت اچھا کیا۔ اولاد بھی فخر محسوس کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، سراسر جہالت پر مبنی ہے یہ بات، شریعت اس کو قطعاً پسند نہیں کرتی۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کیا آپ کو اس کی ہسٹری معلوم؟ یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا کہ آج کے دن پوری دنیا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے۔ ایک تو جھوٹ اور پھر اوپر سے جھوٹ نالا جھوٹ، کہتے ہیں کہ نور نالا نور، یہ کہہ لیجیے کہ جھوٹ نالا جھوٹ، یعنی ایک تو جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پھر اوپر سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ کتنی غلط بات ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آج ہی کے دن میں 1 اپریل میں کوئی بھی گھر پہ فون کرے گا کہ ابھی میرے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے شوہر اچانک سے انتقال ہو گیا اور فلاں اسپتال میں بھرتی ہے۔ گھر پہ بچے گھبرا گئے، بیوی گھبرا گئی، اہل و عیال گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیا معاملہ پیش آ گیا۔ وہ فوراً سارے کام کاج کو چھوڑ کر اسپتال جاتے ہیں، دیکھے کچھ بھی نہیں۔ جب اس شخص سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ نے کیوں کیا، کہ آج 1 اپریل، آج 1 اپریل، آج اپریل فول ہے، گنجائش سے جھوٹ بولی، اور نہ جانے کتنی زندگیاں اس کے اندر تباہ و برباد ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے انسان گھبراہٹ
بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جھوٹ ہے، اور جھوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ اس سے صادر ہو سکتا ہے، لیکن کبھی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور دوسری بات جو خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے دھوکہ۔ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جس شخص نے دھوکہ دیا، دھوکے دہی سے کام لیا، یاد رکھے وہ ایمان والوں کی فہرست سے خارج ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے۔ اور تیسری جو بات اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کسی کے دل کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت میں مبتلا کرنا، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا۔ ظاہر ہے جب ایک شخص نے جھوٹ بولا تو ایک دم اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، پریشان ہوا، تکلیف پہنچی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں بھی صاف ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ، ایمان والا تو حقیقت وہی ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کلام سے، جس کی گفتگو سے دوسرا ایمان والا محفوظ رہے، تکلیف نہ پہنچے کسی بھی ایمان والے سے، کسی دوسرے شخص سے۔ حقیقت کامل ایمان والا وہ ہے۔ تو یاد رکھیے کتنی مفاسد پر یہ اپریل فول مبنی ہے، شریعت نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اگر میں آپ کو اس کی تاریخ بتا دوں تو افسوس کریں گے اور سوچیں گے کہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہم کتنی غیروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کتنی ہم غیروں کی سازشوں کا شکار بن چکے ہیں۔ جانتے ہیں اس کی حقیقت؟ تاریخ کے اندر مختلف وجہ اس کی ملتی ہیں۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا شروع زمانے میں جنوری سے نہیں بلکہ اپریل سے سال کا آغاز ہوتا تھا، سال کا آغاز اپریل سے ہوتا تھا، اس لیے وہ سال کے پہلے دن کو عیاشی کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ اس میں جتنا چاہیں جھوٹ بول لیں، جتنا چاہیں کسی کو دھوکہ دے دیں، جتنا چاہیں کسی کو تکلیف پہنچا دیں، وہ اعزاز کی بات سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس بات سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ یہی سلسلہ آگے چلتا رہا، پھر اسی شکل کو لوگوں نے اختیار کر لیا۔ دوسری وجہ یہ ملتی ہے کہ 23 مارچ سے موسم کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، نعوذ باللہ، قدرت ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے کہ ابھی موسم ایسا تھا اب فوراً ایسا ہو گیا، ابھی سردی چل رہی تھی فوراً گرمی ہو گئی۔ بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے فصلوں کے اندر بھی اور موسم بہار کے اندر بھی، ہر اعتبار سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، سائنسی اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں کہ قدرت جو ہے ہمارے ساتھ ان دنوں میں مذاق کر رہی ہے، اور یہ تبدیلی رہتی ہے 7 دن 7-8 دن، یعنی مارچ کے لاسٹ تک۔ جب یہ تبدیلی ہو جاتی ہے تو وہ سوچیں کہ اب اگلا مہینہ جیسے مارچ کا شروع ہوا تو ہم بھی کیوں نہ مذاق کریں رب کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ تو وہ بھی اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کی مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے خوب جتنا ہو سکے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے اندر گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ملتی ہے۔ اور اسی تاریخ کے اندر جو تیسری وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسپین جو کبھی مسلم ملک ہوا کرتا تھا، اسپین سب جانتے ہیں کہ تقریباً مسلمانوں کی 800 سال تک اسلامی حکمرانی اسپین پر رہی ہے، 800 سال تک۔ لیکن ایک وقت آیا کہ زوال کا وقت شروع ہوا، عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اسپین پر قبضہ ہوا تو وہاں کے جو بادشاہ، عیسائی بادشاہ فرڈنینڈ، اس نے یہ اپنے جاسوس لگا دیے کہ ذرا قوم کے درمیان میں گھس جاؤ اور اندازہ لگاؤ کہ کوئی ایمان والا ہے ہی بھی یا نہیں۔ اور وہ دور تھا کہ جب دوبارہ
عیسائیوں کا تسلط ہوا ہے، اس وقت میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جس میں خون کی ندیاں نہ بہتی ہوں، ایمان والوں کو قتل نہ کیا جاتا ہو، ان کی عزت کو پامال نہ کیا جاتا ہو، آبرو ریزی نہ کی جاتی ہو، کوئی دن شاید ایسا بچتا ہوگا۔ تو عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ اس نے جاسوس لگائے کہ پتہ لگاؤ معاشرے کے اندر کچھ مسلمان باقی ہیں یا ختم ہو گئے۔ جاسوس جب بھیجے گئے تو پتہ چلا کہ عیسائی طریقے پر اور ان کے لباس میں بہت سارے ایمان والے ابھی بھی موجود ہیں اور وہ چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں۔ جب پتہ لگا اس کے ذریعے سے تو عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اعلان کیا جائے اور مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اس نے یہ اعلان کرایا کہ جتنے بھی اس ملک کے اندر اسپین میں ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم یہاں پر ان کی عزت اور آبرو ریزی محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ایک الگ مسلم ملک میں ان کو بسانا چاہتے ہیں، الگ مسلم ملک ان کو دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ یہاں سے نکل کر بحری جہاز ہم نے وہاں پر لگا دیا ہے، اس میں جمع ہو جائیں۔ لہذا مسلمان جتنے بھی تھے سارے نکل کر آئے اس خوشی میں کہ ہمارا ایک الگ مسلم ملک مل جائے گا، ایک الگ دیش مل جائے گا، ایک الگ ملک مل جائے گا۔ اس خوشی میں وہ گئے کہ ہم اپنے ملک کے اندر سکون سے رہیں گے، کھل کر عبادت کریں گے، ہر طرح کی پریشانی سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تمام ایمان والے گئے اور جہاز کے اندر سوار ہو۔ عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ کی جو فوج تھی وہ جہاز کو لے کر چلی اور بیچ سمندر میں جانے کے بعد بارود کے ذریعے سے اس کشتی میں سوراخ کر دیا گیا اور پوری قوم کو جتنے بھی ایمان والے تھے سب کو غرق آب کر دیا گیا، سب کو سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا اور جو فوج تھی وہ دوسرے ذرائع کے ذریعے سمندر سے باہر آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہی وہ تاریخ ہے کہ جس بنیاد پر، اسی بنیاد پر جو اس وقت کے عیسائی لوگ تھے انہوں نے اپنے بادشاہ فرڈینینڈ کو مبارکباد دی کہ آپ نے ہمارے ملک کو پاک کر دیا ایمان والوں سے، اور وہ اس کو مبارکباد دینے لگے۔ اور اس بادشاہ نے بھی، فرڈینینڈ نے خوشی کے طور پر جشن کے طور پر یہ اعلان کرایا کہ آج ہم نے مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا اور جھوٹ میں مبتلا کر دیا، جھوٹ بول کر ہم نے ان کو پھنسایا اور دھوکہ دیا، ان کو غرق آب کر دیا اور ہم نے اپنی اس ملک کو ایمان والوں سے بالکل پاک کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کو لوگ اپریل فول کے نام پر عیسائی دنیا مناتی ہے، اور یہ چیز ہمارے درمیان بھی بہت کثرت سے داخل ہو چکی ہے، ہم تاریخ کو جانتے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اس سے دور رہیں۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کا جائزہ لے، اپنی اولاد کا وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ کل قیامت کے میدان میں اولاد کے متعلق باپ سے سوال کیا جائے گا، اولاد کے متعلق والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسے تربیت کی، یہ غلط راستے پر جا رہا تھا، تم نے اس کو روکا، کیا تم نے اس کی تربیت کی، کیا تربیت کی؟ میرے بھائیو، سوال ہوگا۔ اس لیے اپریل پھول کے نام پر مبارکباد دینا، جھوٹ بولنا، دھوکے میں مبتلا کرنا، کسی کے دل کو تکلیف دینا، یہ سب شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے ہر ایمان والے کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سے بچیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکی کی طرف بہت جلدی ترقی کرے گا، تو بچیں گے نا انشاءاللہ۔ اپریل فول یہ حقیقت میں ایمان والوں کو تباہ کرنے کی بہت بڑی سازش ہے، اس لیے ہم اور آپ اس سب سے بہت دور رہیں، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ درست بات کہو، درست بات کہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی صاف روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کرام کے مجمع میں کہ میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہ نہ بتلا دوں۔
میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ان گناہ کی طرف جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بے عزتی کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فکان متکئا فجلس، اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد تھوڑا اہم بات کہنے کے لیے کوئی شخص سیدھا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، فرماتے فکان متکئا فجلس، اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر وہ تھوڑے سے سیدھے ہوئے بیٹھے اور فرمایا وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور، کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی سب سے بڑے گناہ ہیں، یہ بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے ضمیر کو پاک کریں، صاف کریں، اور یہ اپریل فول کے اندر یہ بات کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، ہم اس سے دور رہیں، بہت دور رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑے گناہ قرار دیا ہے، اور اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اگر کوئی بھی ایمان والا بغیر توبہ سے دنیا سے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو جہنم کے اندر جانے کے لیے یہی کافی ہوگا، یہی کافی ہوگا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے یہ گناہ۔ اس لیے ہر شخص اس اپریل فول سے دور رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اپریل فول کی وبا سے دور فرمائے۔